آج کی اس ویڈیو میں ملک کے ان خارجی مشکلات کا تذکرہ کیا جائے گا جو رجب طیب اردغان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تھیں۔ ان تمام خارجی مشکلات میں سے پہلی مشکل بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی پالیسیاں تھیں۔ 1994 عیسوی میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ترکی کے لیے اقتصادی پروگرام اور پالیسیاں بنائے تاکہ وہ ترکی کو اقتصادی بدحالی سے نکالنے میں تعاون کر سکے، لیکن ان پالیسیوں کو ترکی معاشرے کے اکثر صوبوں کی رضامندی حاصل نہ ہو سکی۔ بالخصوص ترکی کا نوکری پیشہ طبقہ اس کی مخالفت میں پیش رہا، کیونکہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی پالیسیوں کا پہلا شکار یہی طبقہ تھا۔ اس لیے ہزارِ سوم کی ابتدا سے ہی جب بھی ترکی میں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہوتا تھا تو اس کا اختتام بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی پروگرام کے خلاف نعرے بازی پر ہوتا تھا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی پالیسیوں کے تئیں ترک سیاسی پارٹیوں کے مواقف بھی مختلف تھے۔ بالخصوص 2002 عیسوی کے انتخابات قریب آتے آتے ان مختلف مواقف کا اظہار ہوا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلا نظریہ یہ تھا کہ اس ادارے کے ساتھ تمام معاہدوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس رائے کا اظہار حزب السعادہ نے اپنے انتخابی منشور میں کیا تھا اور ووٹر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت میں آئے گی تو یہ معاہدہ ختم کر دے گی۔ پارٹی کے سرپرست اربکان نے 30 اکتوبر 2002 عیسوی کو ایک پبلک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حزب السعادہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پالیسیوں کے خلاف عمل کرے گی۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کا خیال تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کے قابل تطبیق و عمل پالیسیوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، جبکہ اردغان کی حزب العدالہ و تنمیہ پر بائیں بازو کی متشدد جماعتیں اس وقت یہ الزام لگا رہی تھیں کہ یہ پارٹی تو اس ادارے کے نمائندے کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گی۔ نمبر 2، یورپی یونین کی رکنیت۔ یورپی یونین کی رکنیت کا مسئلہ ترک سیاستدانوں اور شہریوں کے لیے اور ترک ذرائع ابلاغ کے لیے بڑا اہم موضوع تھا۔ بالخصوص آخری 5 سالوں میں یہ قضیہ ترک سیاست اور ذرائع ابلاغ میں چھایا رہا۔ بالخصوص 1992 عیسوی میں جب سے ترکی یورپی کسٹم یونین کا ممبر ہوا تھا، تب سے یہ مسئلہ اور بھی خاص ہو گیا تھا۔ اسی طرح ترک وزرائے خارجہ نے اپنی کوششیں تیز کر دیں تاکہ وہ یورپی یونین کو اس بات کے لیے قائل کر سکیں کہ وہ ترکی کی رکنیت کے لیے مذاکرات کا وقت متعین کرے۔ اس زمانے میں ترکی کی یورپی یونین میں شامل ہونے کا مسئلہ بڑے پیمانے پر ترکوں کے لیے گویا جنت میں داخل ہونے کا خواب دیکھنے کے مشابہ بن گیا تھا۔ چنانچہ عوامی رائے کے سروے کرنے والے اداروں کی اور ترک اخبارات کی رپورٹس کے مطابق 65 سے 70% شہری یورپی یونین میں ترکی کے انضمام کے خواہاں تھے، جبکہ دوسری طرف ترکی کے اقتصادی بحران کے منفی اثرات مسلسل بڑھ رہے تھے۔ بہت سے طبقے ان خراب اقتصادی اور سماجی حالات سے پناہ حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود متعدد سیاسی جماعتوں نے بڑے پیمانے پر ترک قوم کی یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش کے جواب میں مثبت پروپیگنڈا کیا۔ یہاں تک کہ 2002 عیسوی کے انتخاب سے قبل جو مخلوق حکومت بنی تھی، اس نے ایک مرکزی وزارت یورپی یونین سے تعلق قائم کرنے کے لیے تشکیل دی۔ حکومت میں نائب وزیر اعظم مسعود یلماز نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ قوم کی اس زبردست خواہش کے باوجود بعض سیاسی جماعتوں نے اس قضیے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ ان جماعتوں میں حزب السعادہ سر فہرست تھی، جس نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ وہ یورپی یونین کی رکنیت تو چاہتی تھی، مگر اس شرط پر کہ ترکی پر اس کی طرف سے کسی طرح کا دباؤ مسلط نہ کیا جائے۔ اس نے قوم کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے گزشتہ 40 سال سے کوشاں ہے، اس لیے اسے اب اس منصوبے کو مؤخر کر دینا چاہیے اور بعد میں پھر کبھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب رجب طیب اردغان کی حزب العدالہ و تنمیہ نے حزب السعادہ کی رائے طاقتور اور باوزن ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا کہ وہ قوم کی خواہش کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کرے گی اور آئندہ اس سلسلے میں اقدامات کرے گی۔
اس نے کہا کہ پارٹی ملک میں جمہوری قدروں، حقوق انسانی کے احترام اور قانون کی بالادستی کو فروغ دے گی، جس سے کہ ترکی یورپی یونین کی رکنیت کا اہل ہو سکے گا۔ یہ چیزیں ان دستاویزی شرائط میں شامل تھیں جن کو 1998 میں ہوئی ہیلسنکی کانفرنس میں یورپ نے یورپی یونین کی رکنیت کے لیے لازم قرار دیا تھا، اور جس میں 1997 کے فوجی انقلاب کے سبب ترک فوج کو پھٹکار لگائی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں ترکی کے لیے دوسری شرطوں کے ساتھ اس شرط کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ آزادی اور جمہوریت کے وہ معیارات پورے کرے گا جو کوپن ہیگن کا معیار ہے، وہ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ ترکی تمام داخلی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کام کرے گا، خاص طور پر کردوں کے مسئلے کو حل کرے گا اور شخصی آزادی کو یقینی بنائے گا۔ ترکی نے ان تمام شرائط کو منظور کیا تھا۔ اردغان کی پارٹی کا یہ موقف بہت گہرے تجربے اور بالغ نظری پر دلالت کر رہا تھا۔ پارٹی قیادت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، گویا اس کو ایک غیر متوقع خارجی اتحادی یورپی یونین کی شکل میں مل گیا تھا، جس نے بلا قصد یہ شرط عائد کر دی تھی کہ فوجی ادارہ سول حکومت کے تابع رہے گا۔ یورپی جمہوری ممالک میں اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، لیکن مشرقی وسطیٰ اور عالم عربی اور عالم اسلامی میں اس پر کبھی بھی مکمل عمل نہیں رہا۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ تھا جو ترکی فوج کے لیے پینا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے پر راضی نہ ہوتی تو قوم کے سامنے ظاہر ہو جاتا کہ قوم ہی ترکی کے لیے یورپی یونین کی شمولیت کی راہ میں روڑا بن رہی ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ تھا جو ترک فوج کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے، اپنے غصے پر قابو پانے اور مقابلاتی روح کے ساتھ معنوی خسارے کو قبول کرنے کا اہم سبب بنا۔ نمبر 3، عراق اور امریکہ بحران کے تئیں موقف۔ ترکی پر ان دنوں جن خارجی مسائل کا دباؤ تھا، ان میں سے ایک اقوام متحدہ کی طرف سے عراق کے محاصرہ کا قضیہ تھا۔ واضح طور پر یہ محاصرہ امریکی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ عراق کے محاصرے کے 10 سالوں کے دوران ترکی کو $40 ارب سے زیادہ کا اقتصادی خسارہ ہوا تھا۔ یہ خسارہ ترکی کے اقتصادی بحران کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تھا۔ عراق اور امریکی بحران کو لے کر ترکی کی سیاست میں بھی متعدد رجحانات پیدا ہو گئے تھے، جبکہ ادھر یہ بحران امریکہ کی طرف سے عراق پر جنگ مسلط کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سعادہ پارٹی نے پوری قوت کے ساتھ اس جنگ کے مخالفت کی۔ اس قضیے کی جزئیات و تفصیلات کا بہر طور پر ہر سطح پر انکار کیا، اس کو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے پاؤں جمانے کے مترادف قرار دے دیا، جبکہ حزب العدالہ نے اردغان کی سربراہی میں اس قضیے پر واضح گفتگو کرنے سے اعراض کیا۔ البتہ پارٹی کے اصولوں سے یہ بات واضح تھی کہ پارٹی عراق کے خلاف جنگ کی مخالف ہے۔ نمبر 4، صہیونی ریاست سے تعلقات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی بڑی خوشحالی اور آسودہ حالت میں تھے۔ ترکی فوج اور اس کے سیکولر اتحادیوں کے رویے سے خوش تھے۔ اس وجہ سے 2002 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل بھی منظرنامہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ بڑے پیمانے پر ترکی اور صہیونی ریاست کے درمیان ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ نومبر 1993 میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد معاملات میں تعاون کے موضوع پر مفاہمتی مذاکرات ہو چکے تھے۔ 1994 میں ترک وزیر اعظم تانسو تشیلر نے صہیونی ریاست کا دورہ کیا تھا۔ 1996 میں ترک صدر سلیمان دیمیرل نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ اسی سال اس دورے کے جواب میں صہیونی ریاست کے صدر شمعون پیراز اور اس کے ساتھ صہیونی وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ ان مسلسل دوروں کے سبب متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں سب سے خطرناک معاہدہ طویل مدتی فوجی تعاون کا تھا، جو 1996 میں ہوا تھا۔ ایک معاہدہ ترک فوج کے پاس موجود F-4 جہازوں کی تجدید کا ہوا تھا۔ اگست 1997 میں صہیونی ایئر فورس کے کمانڈرز نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی فوجی مشقوں کی تفصیلات طے کرنے کے لیے انقرہ کا دورہ کیا تھا۔ یہ مشقیں امریکہ کے اشتراک سے 1998 کی ابتدا میں ہوئیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس سے ترک قوم کے جذبات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ قوم کے نظریات کہیں نہ کہیں اسلام سے تعلق پر مبنی ہوتے تھے۔ اس قضیے میں قوم کے نظریے پر فلسطینیوں کے حالات کا اثر ہونا یقینی تھا۔ اس تصرفات کا اصل محرک دراصل ترک فوج تھی، خاص طور پر جب اس نے اربکان کو 1997 میں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا، تو اس نے صہیونی ریاست کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ ترک فوج میں موجود اس کے حلیف حالات کو حسب سابق ہموار کرنے پر قادر ہیں، اور کسی بھی ایسے شریف حکمراں کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں جو مقدس صہیونیت سے ترکی کے تعلقات کے بابت کچھ سوچنے کی کوشش کرے۔ یہ سرسری طور پر ان داخلی اور خارجی مسائل کا تذکرہ تھا جو ترکی حکومت کے سامنے کسی چیلنجز سے کم نہ تھے۔ نومبر 2002 میں نو منتخب پارلیمنٹ کو انہی چیلنجز کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ الیکشن ایسے گرما گرمی سیاسی ماحول اور اس طرح کی سیاسی وعدوں کے درمیان ہو رہا تھا جس کو تاریخی الیکشن کہنا درست ہوگا۔ ان سیاسی وعدوں نے ووٹرز پر یہ ذمہ داری چھوڑ رکھی تھی کہ وہ ایسا نمائندہ منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجے جو ان کے اس نظریے کی نمائندگی کرے جس میں ترکی کا فائدہ مقدر ہو اور جس پر آئندہ ترکی گامزن ہو سکے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ترکی اپنی جڑوں میں موجود اسلام کی طرف رخ کرے گی؟ کیا وہ اپنی شناخت کی حفاظت کرے گی یا وہ مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے گی؟ کیا متشدد اتاترکی سیکولر نظریے کی حکمرانی باقی رہے گی یا پھر قوم اپنا آزاد نظریہ نافذ کر پائے گی؟ کیا ہر اسلام پسند اور اسلامی امر پر فوج کی تلوار لٹکتی رہے گی یا پھر اسلام پسند سیکولر فوجی تلواروں کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ طاقتور ہو سکیں گے؟ اس لحاظ سے واقعی 2002 کے انتخابات بہت اہم تھے۔